السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ 11ویں شریف کا مہینہ ربیع الآخر کا مہینہ غوث پاک کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ مہینہ بہت ہی زیادہ رحمت والا، فضیلت والا اور برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس مہینے میں ہر دن بڑی سے بڑی فضیلتیں پائی جاتی ہیں، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے آج کی فضیلت پر آج کا ایک ایسا خاص وظیفہ، جسے آپ یوں سمجھ لیں کہ غوث پاک کا انمول تحفہ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ جی ہاں پیارے ناظرین، یہ بہت چھوٹی سی اور بے حد طاقتور عمل ہے، صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ آپ کو اس وظیفے کو صرف ایک بار کر لینا ہے، اور آپ کو اس میں اللہ تبارک و تعالی اللہ کے ان بابرکتی اور کراماتی ناموں کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو 500 بار یا 1000 بار اس طریقے سے نہیں پڑھنا، بلکہ صرف اور صرف 21 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے پڑھنے سے ساری پریشانیاں انسان کی اللہ کی رحمت سے غوث پاک کے صدقے میں ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ اس کو 21 بار پڑھ لیں گے، اس کے بعد میں اس کا کمال، اس کا کرشمہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا کہ اس کے کرشمے کو دیکھ کر کے آپ بہت زیادہ حیران ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کی کوئی حاجت ہے جو آپ کو پورا کروانا ہے، بس آپ اس وظیفے کو ایک بار پڑھیے، پھر اس کے بعد میں اس کا کمال دیکھنا کہ آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، آپ کی حاجت کتنی بھی بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کی حاجت سمندر کو سکھانے کے لیے ہو یا پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر خسکانے کے لیے ہو، دوستو ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے، وہ قادر و مطلق ہے۔ اپنے بندے کے اٹھے ہاتھ کو وہ خالی نہیں جانے دیتا۔ بس آپ اس وظیفے کو ایک بار پڑھ لیجئے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگ لیجئے، چاہے آپ کی حاجت مال و دولت کو پانے کے لیے ہے، شادی کے لیے ہے، پسند کی شادی کے لیے ہے، نیک جائز محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے ہے، اولاد کے لیے ہے، اولاد میں بیٹا یا بیٹی کو پانے کے لیے ہے، بیماری سے شفا کے لیے ہے، کوئی بھی کیسی بھی حاجت ہے۔ ناظرین، یہاں پہ ہم نے صرف چند حاجتوں کا نام اس لیے لیا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکے۔ اب ایک ایک حاجت کا نام لیں گے تو ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو میرے پیارے ناظرین، اس وظیفے کو آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، آئیے پورا طریقہ کار بتاتی ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جلدی سے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ پیارے ناظرین، لائک اور سبسکرائب کرنے کا کوئی بھی پیسہ نہیں لگتا، آپ کے ایک لائک سے مجھے بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے، اور پھر ہم آپ کے لیے آپ کی ضرورت کے ویڈیوز ہر روز لاتے رہتے ہیں، اور بہت محنت لگتی ہے ایسے ویڈیو بنانے میں، تو جلدی سے ایک لائک کر دیجئے، اور تمام مسلمانوں میں آپ کا فرض بنتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ اللہ پاک کے مبارک ناموں میں سے ایک پیارا سا نام کمنٹ میں بھی ضرور لکھ دیجئے گا۔ پیارے ناظرین، اس وظیفے کو آپ اس مہینے میں یعنی کہ اس 11ویں شریف کے مہینے میں کسی بھی ایک دن کر سکتے ہیں، چاہے آپ آج کریں، کل کریں، پرسوں کریں، کسی بھی ایک دن آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں، چاہے آپ دن میں کریں یا رات میں کریں، چاہے آپ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، کسی بھی وقت میں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کیسے بھی آرام سے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے بستر میں لیٹ کر کے، بیٹھ کر کے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین، اس وظیفے کو آپ ناپاکی کی حالت میں بنا وضو کے بھی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اس کی دلیل، اس کا حوالہ آپ کو بحر شریعت کتاب میں مل جائے گا۔ تو اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، دھیان سے توجہ سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ پیارے ناظرین، یہ ایک ایسا عمل ہے جس عمل کو کرتے ہی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اس عمل کی فضیلتیں اور برکتیں بے مثال ہیں۔
جو شخص پورے مکمل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرے گا، اس عمل کی برکت سے اس کے گھر میں غریبی، مفلسی اور تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ جو بھی نیک مراد ہوگی وہ پوری ہوگی۔ جو شخص غم میں مبتلا ہو، قرض دار ہو، اس شخص کی ہر غم اور پریشانی دور اور اس کے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جس شخص کا کاروبار نہ چلتا ہو، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس کے کاروبار میں بے حساب برکت ہوگی، اور اس عمل کی برکت سے آپ کو ہر کام میں کامیابی حاصل ہوگی۔ پیارے عزیز ناظرین، اس کے پڑھنے والے کو اللہ رب العزت غوث پاک کے صدقے میں ہر طرح کی پریشانی سے نجات بخش دے گا۔ پیارے ناظرین، ہجری سن کا چوتھا مہینہ ربیع الاول آخر کہلاتا ہے۔ اس مہینے کی 11 تاریخ کو مسلمان عالم کا بڑا طبقہ غوث اعظم حضرت عبد القادر جیلانی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یاد مناتا ہے۔ آپ کے وصال کی مناسبت سے اس دن آپ کا عرس بھی منایا جاتا ہے۔ نذر و نیاز کا اہتمام ہوتا ہے، ایصال ثواب کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، اور اس دن کو 11ویں شریف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حضرت غوث اعظم کو لوگ غوث پاک اور بڑے پیر صاحب سے بھی جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آپ کو ایک چھوٹا سا غوث پاک کا بچپن کا واقعہ بتاتے ہیں، جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اونچی تعلیم کے لیے جب آپ نے بغداد جانے کا ارادہ کیا تو چلتے وقت آپ کی ماں نے 40 اشرفیاں آپ کے جبے کی جیب میں رکھ کر سل دیں، اور ہر حال میں آپ سے سچ بولنے کا آپ سے وعدہ لیا۔ آپ قافلے کے ساتھ جب پہاڑی علاقے میں پہنچے تو ڈاکوؤں نے سارا سامان لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس بھی آیا اور پوچھا، کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا 40 اشرفیاں ہیں۔ پوچھا کہاں ہے؟ آپ نے کہا جبے کی جیب میں سلی ہے۔ اس نے سوچا بچہ مذاق کر رہا ہے۔ یوں ہی کچھ اور ڈاکو آئے، انہیں بھی آپ نے سچ سچ بتا دیا۔ آخر میں آپ کو ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے سلائی کھلوا کر دیکھا تو سچ مچ 40 اشرفیاں موجود تھیں۔ سردار کو بہت تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا، لوگ مصیبت کے وقت جان و مال بچانے کی فکر کرتے ہیں، آپ نے چھپانے کی بجائے سچ سچ کیوں بتا دیا؟ آپ نے فرمایا چلتے وقت میری ماں نے ہر حال میں سچ بولنے کا مجھ سے وعدہ لیا تھا، لہٰذا مجھ سے گوارا نہ ہو سکا کہ میں اپنی ماں کا وعدہ توڑ دوں۔ یہ سن کر سردار نے کہا، ایسے مشکل وقت میں آپ نے اپنی ماں کا وعدہ نہیں توڑا، اور ہم ہیں کہ سالہ سال سے اپنے پیدا کرنے والے رب کا وعدہ توڑ رہے ہیں۔ پھر وہ غوث پاک کے ہاتھ پر توبہ کر کے نیک بن گئے، سارا سامان بھی واپس کر دیا، اور اس کے سارے چیلے بھی نیک بن گئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، اب وظیفہ دھیان سے سمجھیے۔ سب سے پہلے ایک دم آپ نے اطمینان سے مصلی پر بیٹھ جائیں، پھر آپ کی جو حاجت ہے آپ یہ نیت کر لیجئے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی میری فلاں حاجت کو پوری کر دیں گے، اس وظیفے کو پڑھنے سے میرا فلاں مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس طریقے سے سوچنے کے بعد میں آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں۔ سب سے پہلے آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے، جیسے کہ آپ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ سب سے چھوٹی درود پاک ہے، یا آپ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ ناظرین، آپ کو بتا دوں، درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین، وہی درود ابراہیمی جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور یہ درود پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بہت زیادہ پسند ہے، اور اس درود پاک کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین، سب سے پہلے بتا دوں کہ کوئی سا بھی درود پاک یاد ہو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر یاد ہے تو پڑھ سکتے ہیں، اگر یاد نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، وظیفہ بتانے لگی ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا، دھیان سے ویڈیو کو دیکھنا۔ ناظرین، ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے، بعد میں یہ نہ کہنا مجھے سمجھ نہیں آیا۔ آپ ویڈیو اسکپ کر کے دیکھتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آیا۔ ناظرین، اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو ویڈیو کو پھر سے دیکھیں، جب تک دیکھیں جب تک آپ کو سمجھ نہ آ
جائے۔ بنا سمجھے خدارا اس وظیفے کو نہ کریے گا۔ پیارے ناظرین، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ درود پاک کو صرف 3 بار پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جو پڑھنا ہے ذرا دھیان سے سننا۔ اب آپ کو جو پڑھنا ہے وہ یہ ہے، آپ نے اس کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھنا ہے، یا اللہ یا لطیف یا حنان یا منان۔ یہ صرف میں نے 1 دفعہ پڑھی ہے، پھر سے پڑھ کے بتا دوں، یا اللہ یا لطیف یا حنان یا منان۔ یہ ہو گیا آپ کا 2 بار۔ اب اسی طرح سے آپ کو 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دھیان رکھیے گا کہ آپ نے تعداد اپنی طرف سے کم زیادہ نہیں کرنا، نہ 1 زیادہ بار نہ ہی 1 کم بار پڑھنا ہے۔ پیارے ناظرین، اس فرائض کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ذات و مال سے فائدہ ہو اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے۔ پیارے ناظرین، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری آپ کی یہ ادا پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں میں ہمیں اور آپ کو شمار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو، آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا۔ پھر ملتے ہیں ایسے ہی کسی اچھے سے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔